اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کا 11واں مرکزی کنونشن آزاد کشمیر کی طلبہ سیاست میں تاریخ کا سب سے بڑا کنونشن بن گیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ آزاد کشمیر میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے طلبہ ونگ کا 11واں کنونشن اس سال کوٹلی میں جہد مسلسل کے نام سے ہوا۔ گلگت بلتستان سمیت آزاد کشمیر کے 10 اضلاع سے طلبہ و طالبات اور سیاسی و سماجی شخصیات نے قافلوں کی صورت میں اس کنونشن میں شرکت کی۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ نے کوٹلی شہر میں مارچ کر کے امن اور آزادی کا پیغام دیا۔ اس ریلی میں طلبہ سمیت ریاست جموں کشمیر کا ہر شہری جوش و ولولے سے نعرے بازی کرتا نظر آیا۔ سے لیں گے انڈیا سے لیں گے ریاست سے لیں گے غیر ملکی قابضوں پاکستانی فوجیوں ہندوستانی فوجیوں ہم کیا چاہتے ہم کیا چاہتے ہم کیا چاہتے اس بار بھی لیں گے اس بار بھی لیں گے مقبول نے مانگی امان نے مانگی یاسین بھی مانگے کشمیری بھی مانگے شودا بھی مانگے سری نگر میں لیں گے جموں میں لیں گے گلگت میں لیں گے لداخ میں لیں گے ذرا دور سے بولو ذرا دور سے بولو حملہ کر لیں گے حملہ کر لیں گے نعرہ کشمیر۔ بولو کشمیر نیوز اور جے کے ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے سردار انور کا کہنا تھا کہ ناظرین محترم اس وقت ہمارے ساتھ سردار انور صاحب موجود ہیں، آئیے چل کر ان سے بات کرتے ہیں۔ سردار صاحب سب سے پہلے آج کی اس جو کنونشن ہونے جا رہا ہے اس پروگرام کے حوالے سے بتائیے۔ سر جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ جو ہے وہ ریاست کی سب سے بڑی طلبہ تنظیم ہے، اور یہ وہ طلبہ تنظیم ہے جس نے اس ریاست کی آزادی کے لیے اپنا خون دیا ہے، اور آزاد کشمیر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر جو ہے اس میں طلبہ حقوق کے حوالے سے میڈیکل کالج، مطالعہ کشمیر، کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ جیسی تحریکیں چلائیں اور کامیاب کی، اور یہی جموں کشمیر اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ جس نے آزاد کشمیر کی 10 طلبہ تنظیموں کو قیادت کی۔ اور آج کا یہ جو اجتماع ہے، آج کا یہ جو کنونشن ہے، یہ کشمیر کی طلبہ کے اندر ایک نئی جہت ہے اور مایوسیوں کے لیے ایک نئی امید ہے، اور آج ہم اس کنونشن کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر کی نوجوان نسل صرف اور صرف آزادی چاہتی ہے، اور ہندوستان اور پاکستان کی افواج جو ہے وہ کشمیر سے اس کا انخلاء چاہتی ہے، اور ریاست جموں کشمیر کی امن آزادی نہ صرف کشمیری قوم کی آزادی ہوگی بلکہ وہ ہندوستان اور پاکستان کے غریب انسانوں کی ظلم سے، جبر سے اور دہشت گردی سے آزادی ہوگی۔ تو بہت شکریہ انور صاحب۔ بولو کشمیر نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سلیم ہارون کا کہنا تھا جب نئی قیادت آتی ہے تو ایک نیا جوش، ایک نیا ولولہ ہوتا ہے، اور سارے ساتھی اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نیا پروگرام انشاءاللہ دیں گے، اور اس ایک جو اچھی میسیج جا رہی ہے پار جو میسیج جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جب ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ان کے جو زخم وہاں کے ہیں ان زخموں پہ وہ مرہم کا کام دیتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اسی انتظار میں ہیں۔ آر اور پار جو ہے، یہ جو سیز فائر لائن جو ہے یہ ہمارے سینوں پہ کھینچی گئی ہے، ہم دو جسم اور ایک جان ہے، اور انشاءاللہ عنقریب یہ بارڈر ختم ہو جائے گی، یہ دیوار گرے گی ہماری کوششوں سے، ہمارے کام سے، ہمارے طاقت سے، اور انشاءاللہ کشمیر ایک ہو جائے گا، اور انشاءاللہ کشمیر خوشحال اور خود مختار ہوگا۔ ریلی کے بعد تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی عبدالحمید بٹ سینئر وائس چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ تھے، اور اس تقریب کی صدارت جموں کشمیر اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کے سابق کنوینر بابر شکور تھے۔ اس تقریب میں ہزاروں طلباء نے شرکت کی۔ اس تقریب سے خطاب کرنے والوں میں سینئر وائس چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ عبدالحمید بٹ، 25 سال بھارتی جیلوں میں قید کاٹنے والے ساجد حسین بخاری، ڈاکٹر توقیر گیلانی، رفیق ڈار، چیئرمین اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ عبدالرحیم ملک، اور سابق کنوینر اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ بابر شکور، اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے دیگر اضلاع کے صدور سمیت دیگر آزادی پسند تنظیموں کے رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینئر وائس چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ عبدالحمید بٹ نے کہا کہ بڑے دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ غیرت مند کہلانے کے لائق بیٹے نہیں ہوتے جو اپنی ماؤں کا سودا کرتے ہیں۔ ان کو کسی بھی صورت میں غیرت مند نہیں کہا جا سکتا۔
اور جو لوگ ہماری اس آزادی، خود مختاری اور خوشحالی کے دشمن ہیں وہ کبھی ہمارے نہیں ہو سکتے، کبھی ان کے ساتھ ہماری دوستی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو لوگ ہمارے اس مشن میں، ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ ہیں، کسی بھی صورت میں وہ ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ مقبول بٹ شہید کا ہی یہ قول ہے، جو لوگ میدان عمل کے اندر ہماری مدد کریں گے وہ ہمارے دوست ہوں گے، وہ ہمارے مربی ہوں گے، اور ہر وہ شخص، ہر وہ قوم، ہر وہ ملک جو ہمارے حق کے خود ارادیت کی مخالفت کرے گا وہ ہمارا دشمن نمبر 1 ہوگا۔ ہم اس کے خلاف ہر محاذ پر لڑیں گے، ہر محاذ پر اس کا پیچھا کریں گے۔ اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اس مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر اس قوت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہماری اس آزادی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہتا ہے، جو ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے، جو اپنے اس مشن کو عزت اور آبرو کے ساتھ منزل تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے۔ نوجوان نسل جس کے پلیٹ فارم سے آج میں بات کرنے جا رہا ہوں، ان کو یقین دلاتا ہوں کہ زندگی کے آخری سانس تک ہم اپنے نوجوانوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہر صورت میں ان کا ساتھ دیں گے، کسی بھی وقت ان کو جو ہے اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ساجد حسین بخاری نے کہا کہ ایس ایل ایف سے ہے، ایس ایل ایف سے ہمارے قائد امان اللہ خان سب پیار کرتے تھے، ہماری قوت ہے یہ، ہماری آنے والی یہ وہ نسل ہے جس نے کل قیادت کو سنبھالنا ہے، اس قوم کو آزادی دلانی ہے۔ میں جب سے آیا ہوں تب سے لے کر میں نے پوری کوشش کی کہ جو لوگ ٹوٹ کر ایس ایل ایف سے گئے تھے، جن کو آج کوئی باغی کہتا ہے، کوئی آزاد کہتا ہے، ان کے ساتھ ہمیشہ محبت سے پیش آیا، ان کو کوشش کی کہ کسی طرح راضی کروں، ان کی باتیں سنوں، ان کی ہر پریشانی کو دیکھا، کیونکہ وہ ہم سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا حصہ ہیں۔ میں نے پوری کوشش کی، ایمانداری سے کوشش کی، اور مجھے پوری امید تھی کہ اس کنونشن میں وہ شامل ہوں گے، نہیں ہو پائے۔ تو اب انہوں نے ہمارے بڑوں میں سے کچھ بزرگوں سے یہ کہا ہے کہ ہم اگلے سال کے کنونشن میں شامل ہوں گے۔ اسی طرح جو دوسرے احباب بھی ہم سے ٹوٹ کے گئے ہیں، چاہے وہ جے کے ایل کی شکل میں تھے یا این ایل اے کی شکل میں تھے، جو بھی نظریاتی ساتھی ہم سے ٹوٹ کر گئے تھے، چونکہ میں نہیں یہ چاہتا کہ ہم ان کو بکھرنے دیں، ٹوٹنے دیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ واپس آئیں، کیونکہ وہ ہمارا حصہ کبھی تھے، آپ بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے، میں یہ چاہتا ہوں۔ اور میں سب ساتھیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ بھی کوشش کیجئے، ٹوٹنے نہ دیجئے، جوڑیے، کیونکہ ہم وارث ہیں، ہم بڑے ہیں، ہمارے پاس وہ نظریہ ہے، ہم نے یہ وعدہ کیا اپنی دھرتی ماں سے کہ ہم نے تمہیں آزاد کرانا ہے، تو آزادی کے لیے ہمیں جوڑنا ہوگا، اپنوں کو توڑنا نہیں ہوگا۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی سیکرٹری جنرل جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ساجد صدیقی نے نوجوانوں سے کہا کہ نمبر 1، آج کا یہ اجتماع عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہے کہ ریاست کے عوام سے کیے گئے وعدوں کے مطابق ریاست بھارت اور پاکستان کی افواج کا مکمل انخلاء عمل میں لاتے ہوئے ریاست میں غیر مشروط ریفرنڈم کے انعقاد کا اعلان کیا جائے۔ نمبر 2، آج کا یہ اجتماع بھارتی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں جاری قتل عام اور انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں کی شدید مذمت کرتا ہے اور عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ یہ قتل عام بند کروائے۔ نمبر 3، آج کا یہ اجتماع بھارتی مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی جدوجہد کے قائدین اور وہاں کی عوام کی استقامت کو سلام پیش کرتا ہے اور انہیں یقین دلاتا ہے کہ ریاست کے اس حصے کے عوام اپنے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آج کا یہ اجتماع آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں طلبہ یونین کی فوری بحالی کا مطالبہ کرتا ہے۔ آج کا یہ اجتماع پرائمری سے لے کر یونیورسٹیز لیول تک آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطالعہ کشمیر کے فوری نصاب میں شمولیت کا مطالبہ کرتا ہے۔ نمبر 5، آج کا یہ اجتماع آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں یکساں تعلیمی نصاب کے نفاذ، طبقاتی نظام تعلیم کے خاتمے، تعلیم کی نجکاری کے خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے۔
آج کا یہ اجتماع تاریخ کشمیر کی کتابوں کے خلاف ریاستی اور غیر ریاستی گماشتوں کی کارروائیوں کی شدید مذمت کرتا ہے اور انہیں متنبع کرتا ہے کہ وہ اپنی مذموم کارروائیوں سے باز رہیں۔ نمبر 7، آج کا یہ اجتماع حکومت آزاد کشمیر اور حکومت گلگت بلتستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ تعلیمی اداروں میں ہوش شربہ فیسوں میں کمی کریں اور غریب طالب علموں پر تعلیم کے دروازے بند نہ کریں۔ آج کا یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ گلگت بلتستان میں باشندہ ریاست قانون فی الفور بحال کیا جائے، شیڈیول 4 سمیت تمام کالے قوانین کا خاتمہ کیا جائے، بابا جان اور دیگر تمام سیاسی قیدی کو فی الفور رہا کیا جائے، سیاسی کارکنان پر بنائے گئے جھوٹے مقدمات ختم کیے جائیں، گلگت بلتستان میں نام نہاد اور غیر قانونی میگا پروجیکٹس کے نام پر عوام کا استحصال بند کیا جائے اور تمام غیر ریاستی ڈومیسائلز منسوخ کیے جائیں۔ آج کا یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ گلگت بلتستان میں میڈیکل کالج قائم کیا جائے۔ آج کا یہ اجتماع پاکستانی سٹار شاہد آفریدی کی خود مختار کشمیر کی تجویز کا پرزور الفاظ میں خیر مقدم کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ آج کا یہ اجتماع گلگت آزاد کشمیر شونٹر ٹنل روٹ سمیت ریاست کے تمام حصوں کے درمیان موجود تمام قدرتی اور تاریخی راستے کھولنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ آج کا یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ آزاد کشمیر یونیورسٹی کے کیمپس گلگت بلتستان میں اور کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے کیمپس آزاد کشمیر میں قائم کیے جائیں۔ آج کا یہ اجتماع سیز فار لینڈ پر واقع علاقوں میں خفیہ ایجنسیز کی طرف سے عوام کو بلا وجہ ہراساں کرنے، بلیک میل کرنے اور عوام کی روزمرہ سیاسی و سماجی معاملات میں مداخلت کی شدید مذمت کرتے ہوئے ان مذموم حرکات کو فوری بند کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور آخری، آج کا یہ اجتماع آزاد کشمیر کے دریاؤں کے رخ موڑنے، پاور پروجیکٹس کے نام پر ماحولیاتی مسائل پیدا کرنے اور آبی وسائل کی لوٹ مار کی مذمت کرتے ہوئے سامراجی منصوبوں کی بندش کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر توقیر گیلانی نے ساجد صدیقی ڈپٹی جنرل سیکرٹری جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو کامیاب کنونشن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی اور ان کی خدمات کو سراہا۔ ڈاکٹر توقیر گیلانی نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس لیے میں آج آپ کے کنونشن کے موقع پر آپ دوستوں کو کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس سماج کو بدلنے کے لیے پڑھے لکھے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ اس جماعت کو ایک بڑی جماعت بنانے کے لیے، اس جماعت کو عوامی سطح پر لے جانے کے لیے اور عوام کو ساتھ لے کر ان قابضوں اور غاصبوں کو اس ریاست سے باہر کھدیڑنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں پڑھے لکھے کیڈر کی ضرورت ہے، ہمیں انقلابی کیڈر کی متحرک نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ نو منتخب چیئرمین اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ عبدالرحیم ملک نے سبکدوش ہونے والی قیادت کی خدمات کو سراہا اور ان کا شکریہ ادا کیا اور اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کا آئندہ کا لائحہ عمل دیتے ہوئے نوجوانوں سے کہا ایک بات جس کا میں آپ سب دوستوں کے سامنے میں عہد بھی کرتا ہوں اور آپ کو یقین بھی دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ جو ہر گلی محلے میں موجود ہے، صرف اور صرف اگر ضرورت ہے تو اس کو آرگنائز کرنا ہے، اس کو ایک تنظیم بنانا ہے۔ انشاءاللہ ہم جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کو پراپر ایک تنظیم بنانے میں کسی قسم کی بھی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ اس میں امید یہ بھی رکھتے ہیں کہ آپ سب لوگ جنہوں نے آج کے اس کنونشن کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، ہمارے ساتھ اپنا تعاون جو ہے اس کو یقینی بناتے ہوئے ایس ایل ایف کو آرگنائز کرنے میں ہماری مدد کریں گے۔ جموں کشمیر اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کے سبکدوش ہونے والے کنوینئر انجینئر بابر شکور نے خطاب کرتے ہوئے نئی باڈی کو مبارکباد پیش کی اور ان کی خدمات کو سراہا اور کہا کہ 31 سال کی جدوجہد ہے، ایس ایل ایف کی 31 سالہ جدوجہد ہے جو آج آپ کو یہاں پر نظر آئی۔ بلا شبہ مختصر ایک بات اور کروں گا، جہاں پر جتنے بھی اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دوستو، اگر آپ لوگ، کیونکہ ہم ابھی جس فیز سے گزر رہے ہیں ہماری جدوجہد سیاسی جدوجہد ہے، تو پھر ہماری ذمہ داریاں 3 بنتی ہیں کہ ہم نے کن کن محاذوں پر جدوجہد کرنی ہے۔ ہماری پہلی جدوجہد جس علاقے کے اندر ہم بس رہے ہیں، وہاں پر جو حقوق پامال ہو رہے ہیں اس کے خلاف اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کا ہر کارکن اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ آج یہاں سے عزم کر کے نکلو۔
हमारी दूसरी जदोजहद ये जो हमारे ये जो असेंबली में बैठे हुए हैं, ये जो वजीफा और हुक्मरान हैं जिन्होंने मसला कश्मीर को खराब करके रख दिया, ये हक खुद इरादियत की बात करते हैं, लेकिन शाहिद आफरीदी की बयान पर इनका वो जो अंदर का चोर है वो आप सब ने देखा। हमारी जो दूसरी जदोजहद है वो इस माफिया के खिलाफ होनी चाहिए, और तीसरी जो सबसे बड़ी जदोजहद हमारी इंडिया और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और ये जो एजेंसीज यहाँ पर है उनके खिलाफ हमारी होनी चाहिए। बिलाशुबा इन तीन महाजों पर हम जदोजहद करेंगे तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब ये कश्मीर आजाद होकर रहेगा। इस तकरीब के इख्तिताम पर स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट की नौ मुंतखब बॉडी से सीनियर वाइस चेयरमैन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट अब्दुल हमीद भट्ट ने हलफ लिया। नौजवान किसी भी मुल्क का सरमाया होते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, प्यासी खुश्क धरती से किया वादा निभाना है, समंदर से कोई बादल अब हमको खींच के लाना है, फकत पहरा नहीं देना हमें तारीख गलियों में, हमने सोए हुए लोगों की किस्मत को जगाना है, हमारे जंगजू जज्बे कभी ठंडे नहीं पड़ते, हमने फाख्ताओं को काबू से लड़ाना है। ये मुस्तकबिल के मेमार भी अपने वतन अजीज की आज़ादी के लिए कोशा हैं और अपने कायद मकबूल भट्ट, अमानुल्लाह खान और यासीन मलिक की मुतय्यन करदा राहों पर चलते हुए अपने वतन की आज़ादी की तहरीक को जारी रखे हुए हैं। और ये नौजवान वतन अजीज रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी और खुद मुख्तारी का ख्वाब आंखों में सजाए हुए पुरज़म हैं। और ये नौजवान कहते हैं कि एक दिन जरूर आएगा इंशाअल्लाह जब वतन अजीज आज़ाद होगा और रियासत जम्मू कश्मीर का परचम भी अक़वाम मुत्तहिदा में दीगर अक़वाम की तरह इज़्ज़त व वक़ार के साथ लहराया जाएगा। कैमरामैन गुलाम रसूल और जैन मूसा के साथ फैज़ान मनवर, बोलो कश्मीर न्यूज़ और JK TV, कोटली आज़ाद कश्मीर। तेरा पिंजरा ओ तेरा सुख जाना विच चोरी दाना, किवें मिठू उड़ जाना तेरा पिंजरा ओ तेरा पिंजरा जंगाल लिखना, किवें मिठू उड़ जाना तेरा पिंजरा ओ तेरा सुख जाना विच चोरी दाना, किवें मिठू उड़ जाना तेरा फ्रीडम फ्रीडम Kalbati Kur, Mabur Tiwaras,
مقبول کی وارث، مقبول کی وارث، عمان کی وارث، یاسین کی وارث، یاسین کی وارث، میرے دیش کی وارث، میرے دیش کی وارث، میں مر بھی گیا تو میری قبر کو لکھنا، میرے قبر کو نہیں لکھنا.